बढ़ाना वो शे है कि जिसकी वजह से अमल में इजाफा जरूर हो जाता है। हम सब देखते रहते हैं कि बुरा आदमी दूसरे से मदद मांगता हुआ बुराइयों में आगे बढ़कर नेकोकारों पर जाता है, और नेक आदमी जो नेकी के लिए मदद नहीं मांगता है। इंसान की फितरत में है कि जब कोई मदद मांगता है तो वो खुद न खुद मदद जरूर करता है। लिहाजा अल्लाह ने खबरदार किया कि ए मेरे बंदो, पहले ये देखो मदद किस चीज के अल्लाह ने खबरदार किया कि ए मेरे बंदो, पहले ये देखो मदद किस चीज के लिए मांगती जाती है। अगर नेकी और परहेजगारी के लिए तो मदद करो, और अगर गुनाह और बुराई के लिए मदद मांगी जाती है तो खबरदार हरगिज़ ताआवुन न करना। हजरत, इस आयत में मौजूदा दौर के इस मसले को देख कर दिया जिसको आजकल की दुनिया में काफ़ी उछाला जाता है। ये कहा जाता है कि मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए, और अपने दावे के सबूत में वो इस आयत को पेश करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझी से मदद मांगते हैं। लिहाजा अल्लाह के सिवा न किसी की इबादत की जा सकती है और न अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगी जा सकती है। ये मुखालिफिन की दलील है, मगर अब उन्हीं से कहा जाए कि अगर तुम स्टेशन पर भारी बक्सा लिए हुए पहुंचोगे तो बजाय कुली के अल्लाह से मदद मांगोगे, और टिकट के लिए बजाय टिकट घर के अफसर के क्या अल्लाह से मदद मांगोगे? नहीं, तुम्हारा अमल ये गवाही देता है कि तुम इंसान से मदद मांगते हो, मगर ये एतराज़ इसलिए करते हो कि हम मासूमीन अलैहिस्सलाम से मदद मांगते हैं। मासूमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से हमारे अमाल के निगरां है और राह खुदा में शहादत पाने की वजह से जिंदा है। लिहाजा जैसे तुम जिंदों से मदद मांगते हो, ऐसे हम भी मदद मांगते हैं। सलवात। नीज हम ये समझकर मदद मांगते हैं कि मासूमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह के नुमाइंदे हैं। बअल्फाज़ दिगार हम अल्लाह से मदद मांगते हैं। अब इस आयत को मुलाहिजा फरमाइए, जिसे सरनामे बयान करार किया है। नेकी के लिए मदद करना जब लाजिम है, और ये पता उस वक्त तक नहीं चल सकता जब तक मदद का ख्वास्तगार न बताए। गोया इस आयत पर हम अमल कर सके, यानी मदद कर सके, इसके लिए ज़रूरी है कि सामने वाला मदद मांगे। लिहाजा साबित हुआ कि नेकी के लिए मदद मांगना ये तारीफ के काबिल शे है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ताआवुन के लिए अपने बचपन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर को ख़त लिखकर तलब किया था। ये वो हबीब है कि जो बचपन ही से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुहिब और रुतबा शनास थे। सलवात। रावी कहता है कि एक रोज हबीब अपनी ज़ौजा के साथ खाना खा रहे थे कि उसके गले में लुकमा गुलगीर हुआ। कहने लगी, इस वक्त किसी का खत आया चाहता है। इतने में एक शख्स ने दस्तुरबाग किया। हबीब बाहर आए, पूछा, तू कौन है? रुकाल अना रसूल हुसैन। उसने कहा, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कासिद हूँ, तुम्हारे नाम का खत लाया हूँ। हबीब ने खत खोल कर पढ़ा और बस इब्ने जियाद के खौफ के इस मजमून को अपनी कौम और कबीले पर जाहिर नहीं किया, मगर शब रोज इसी फिक्र में रहा करते थे कि आका के पास क्यों कर पहुंच जाऊं।
ایک روز ان کے بنی امام آئے اور کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ تم نصرت حسین علیہ السلام کے لیے جایا چاہتے ہو، ہم تم کو نہ جانے دیں گے، ہم لوگوں کو امور سلطنت میں کیا دخل ہے؟ حبیب نے مصلحتاً ایسا ہی جواب دے دیا اور وہ لوگ سب واپس چلے گئے۔ ان کی زوجہ جو پس پردہ یہ سن ہی رہی تھی وہ فوراً کہنے لگی آپ نصرت امام حسین علیہ السلام کے لیے جانا مکروہ سمجھتے ہیں؟ حبیب نے کہا کیا کروں، لوگ منع کرتے ہیں۔ یہ سنانا تھا کہ وہ مومنہ رونے لگی اور کہنے لگی کیا آپ بھول گئے جو رسول خدا امام حسن اور امام حسین کے بارے میں فرمایا کرتے تھے میں یہ دونوں فرزند سردار ہیں، جوانان بہشت کے اور امام و پیشوائے خلق ہے، خواہ جہاد کرے یا نہ کرے۔ تعجب ہے کہ حضرت خوش آپ کو اپنی نصرت کے واسطے طلب فرمائے اور آپ نہ جائے۔ حبیب نے کہا مجھے تو اس کا خیال ہے کہ تم میرے بعد بیوہ ہو جائے گی، کون پریشان حال ہوگا؟ اس نے کہا مجھے تو آپ میرے حال پر چھوڑ دو، میں کسی نہ کسی طرح اپنی زندگی بسر کروں گی، مگر آپ نصرت امام حسین کو ترک نہ کریں۔ حبیب نے اس کے حق میں دعائے خیر کی اور آمادہ سفر ہو گئے۔ اس وقت وہ مومنہ کہنے لگی اے حبیب جب آپ ان حضرت کی خدمت میں حاضر ہو تو میری جانب سے سلام عرض کرے اور دست و پائے اقدس کو بوسہ دے۔ الحاصل حبیب نے گھوڑے پر زین کس کر اپنے غلام سے کہا کہ تو اسے شہر سے باہر لے جا اور فلاں مقام پر انتظار کرنا۔ تھوڑی دیر کے بعد حبیب اپنے زوجہ سے رخصت ہو کر پوشیدہ گھر سے باہر نکلے، اس طرح سے کہ گویا اپنی زراعت پر جا رہے ہیں۔ جب حبیب کے آنے میں کسی قدر تاخیر ہوئی تو اس وقت وہ غلام گھوڑے کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا اے اسب وفادار اگر میرا مالک نہ آیا تو میں خود تجھ پر سوار ہو کر نصرت امام حسین علیہ السلام کے لیے چلا جاؤں گا۔ جب گھوڑے نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور اس نے گھاس کھانی چھوڑ دی۔ اتنے میں حبیب ابن مظاہر بھی پہنچ گئے اور غلام کا یہ کلام سن کر کہنے لگا اے فرزند رسول خدا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائے، اب تک آپ کی نصرت کی تمنا کرتے ہیں تو آزاد کیوں کر تمنا نہ کریں گے؟ بعد اس حبیب نے اپنے غلام سے کہا جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا، جہاں جی چاہے چلا جا۔ یہ سن کر غلام رونے لگا اور عرض کی اے آقا میں تو ہرگز آپ سے جدا نہ کروں گا بلکہ میں بھی آپ کے ساتھ چل کر فرزند رسول خدا کی نصرت کروں گا اور ان حضرت پر اپنی جان نثار کروں گا۔ الحاصل حبیب وہاں سے روانہ ہو گئے اور کربلا پہنچے۔ جب قریب امام حسین علیہ السلام پہنچے گھوڑے سے اتر پڑے اور حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور بہت روئے۔ جب یہ خبر خیمے میں جناب زینب کو پہنچی کہ کوئی شخص ان کے برادر مظلوم کی نصرت کے لیے آیا ہے تو دریافت فرمایا کہ یہ کون شخص ہے؟ کسی نے کہا حبیب ابن مظاہر ہے، فرمایا فقالت اقرؤوا منی السلام میری طرف سے حبیب کو سلام کہو۔ جب اس مخدوم کونین کا سلام حبیب کو پہنچا تو رونے لگے، منہ پر تماچے مارے اور سر پر خاک ملی اور کہا
ہائے افسوس وہ وقت آ گیا کہ مجھے دختر امیر المومنین سلام کہلا بھیجے۔ مومنین، عاشور کے دن جب یہ برا مجاہد جوانوں جیسی جنگ لڑنے کے بعد شہید ہو گیا تو حسین کے دل پر اور ثانیہ زہرا جناب زینب کے دل پر کیسا صدمہ ہوا ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا: بار الہ اس خلیل عزاداری کو تیری بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری عبادت کو قبول کر، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور کر دے، جو بیمار ہے انہیں صحت کامل عطا کر، کل مرحومین کی ارواح کو بخش دے اور انہیں جوار ائمہ جگہ عنایت کر، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصاروں میں شمار کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، اے فقیر اے حسین، اے حبیب اے حسین، اے فقیر اے حسین، اے حبیب اے حسین، حبیب ابن مظاہر، حبیب ابن مظاہر، اے فقیر اے حسین، اے حبیب اے حسین، یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، تمہارا دوست ہے تنہا، تمہارا دوست ہے تنہا، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، شہید کیسے ہوا ہو بتاؤ گے یا کر، تمہارے مسلم میں بے گس سناؤ گے یا کر، رقیہ تکتی ہے راستہ، رقیہ تکتی ہے راستہ، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ کا حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، نواب اس سے بھی اندازے میری غربت کے، جہاں پہ اپنے علی لکھانا تا وہاں میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ، دیا کماں ہے حوالہ، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، بتا رہا تھا اسے کوئی بھی نہیں ہے میرا، تو بولی ثانیہ زہرا حبیب آئے گا، ہے اس کو تم پہ بھروسہ، ہے اس کو تم پہ بھروسہ، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ،
یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آجا اے فقیر اے حسین اے حبیب اے حسین اے فقیر اے حسین اے حبیب اے حسین محمد وآل محمد صلوات الفاتحہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکہ یا خدیجۃ الکبریٰ السلام علیکہ یا حسن المجتبیٰ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي السلام عليك يا صاحب العصر والعصر والزمان السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا امامۃ الانس والجان اجر اللہ فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک ودخولک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللهم صل على محمد وآل محمد لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك